اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. پاس ہماری فصل دہم میں کثرت گرائی دینی یعنی پلورالزم میں ریلیجیس پلورالزم کثرت گرائی دینی کا انگلش ترجمہ اس میں تھی، اور اصل بات کسی حد تک روشن ہو گئی تھی. سوال تقریباً 3 قسم کے سوال مطرح ہوتے ہیں اس فصل میں کہ جس کے جواب دینے ہیں کہ بعض کے دے دیے ہیں. ایک سوال یہ تھا کہ ہم کثرت ادیان دیکھتے ہیں، دین مسیح ہے، دین یہود ہے، دین اسلام ہے، دین بودائی ہے، دین بت پرستی، یہ سارے ادیان جو موجود ہیں واقعیت خارجی رکھتے ہیں. آیا یہ سب کے سب حق پر ہیں یا باطل پر ہیں؟ یعنی ایک آپ کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں. دوسرا سوال یہ ذکر ہوا تھا کہ قطع نظر اس کے کہ وہ باطل پر ہیں یا حق پر، یا مثلا یوں مان لیں کہ بالفرض مان لیں کہ یہ ایک حق پر ہے باقی باطل پہ ہیں. آیا نجات منحصر ہے ایک کے اندر یا باقی ادیان والے بھی نجات کے اندر شامل ہو سکتے ہیں؟ یعنی نجات ان کی ہو سکتی ہے. یعنی نجات کی جو بات یہاں مطرح ہوتی ہے، ذکر ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت میں عذاب ابدی سے چھٹکارا پا سکیں گے یا نہیں، یعنی خدا ان کو معاف کر سکتا ہے یا نہیں. تیسرا سوال جو ذکر کیا تھا اور جواب بھی اس کا دے دیا تھا وہ یہ کہ اگر باطل ہوں سب کے سب اور ایک مثلا حق پر ہو تو رفتار کیسی ہونی چاہیے ہماری ان کے ساتھ، عمل کیسا ہونا چاہیے، زندگی کیسی گزارنی چاہیے ہمیں. آیا زندگی جو ہے وہ داعشیوں کی طرح گزارنی چاہیے کہ ہمارا جو مخالف ہو اس کی گردن اتار دیں، یا نہ مسالمت آمیز ہونی چاہیے؟ درست ہے کہ ہم ان کو باطل پر مانتے ہیں، درست ہے کہ ہم ان کو گمراہ مانتے ہیں، درست ہے کہ ہم ان کو دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں، لیکن تعامل کے اندر، معاملات کے اندر، زندگی کے اندر ان کے ساتھ مسالمت آمیز و صلح ہے. ان کی زندگیوں کا احترام ہوگا، ان کی مال و جان کا احترام ہوگا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو یہ 3 سوال مطرح ہیں اس پلورالزم دینی کے اندر جب شروع کی جاتی ہے اس کے مقدمے میں، اور پھر خود کثرت گرائی کی طرف جب آتے ہیں یہ سوال مطرح ہوتے ہیں. وہاں پہ عرض کیا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آیا یہ جو ادیان ہیں یہ تمام کے تمام برحق ہیں یا برحق نہیں ہیں. 3 نظریے سامنے آئے تھے اس میں. پہلا نظریہ انحصار گرائی تھا، یعنی ایک فقط حق پر ہے اور یہی حق پر ہونا نجات بخشی کی علامت ہے. جو بھی اس دین کے اندر نہ ہو، جو بھی اس حق کو قبول نہ کرے، اس کی نجات بھی نہیں ہو سکتی. مسیحیوں کے اندر یہ نظریہ موجود تھا اور وہ قائل تھے اس بات کے کہ جو بھی مسیحی نہیں بنے گا نجات اس کی آخرت میں نہیں ہو سکتی. بس ان کے نزدیک حق اور نجات کے اندر تساوی موجود ہے. دوسرا نظریہ جو سامنے آیا تھا وہ شمول گرائی تھی، یعنی حق پر ہم ہی ہیں، حق پر ایک ہی دین ہے، حق پر دین مسیحیت ہے، لیکن جو مسیحی نہیں ہیں
وہ نجات پیدا کر سکتے ہیں اپنی شرائط کے ساتھ کہ جو موجود ہیں، کہ وہ اپنی فطرت پر عمل کریں. مثلا برے کاموں کو انجام نہ دیا ہو، جو کہ تقریباً واضح ہے، وہ شرائط ہر انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں. وہ یہ کہتے تھے بس. اور عرض کیا تھا کہ یہ نظریہ والے جو مسیحی تھے، وہ جو مسیحی نہیں ہیں ان کو افتخاری مسیحی مانتے تھے. مسیحی بدون عنوان یہ نام دیتے تھے. مسیحی بدون عنوان بھی اور مسیحیت افتخاری بھی. مسیحی افتخاری مطلب مانتے. بس ان کے نزدیک حق میں انحصار ہے لیکن نجات میں انحصار نہیں ہے. نجات میں شمول پایا جاتا ہے. یعنی ہمارے علاوہ بھی دوسرے گروہ، دوسرے ادیان والے، دوسرے ادیان کے پیروکار بھی کیا ہیں؟ نجات پا سکتے ہیں. تیسرا نظریہ جو سامنے آیا تھا وہ تھا کثرت گرائی. پلورالزم یہاں پر مطرح ہوتا ہے. کثرت گرائی تھا. پھر عرض کیا کہ کثرت گرائی کی چند قسمیں ہیں. کثرت گرائی در عمل، کثرت گرائی در نجات و کثرت گرائی در حقانیت. کثرت گرائی در عمل وہی ہے کہ جو مسالمت آمیز زندگی گزارنے سے مراد ہے. مثلا یہ ادیان اگر باطل بھی ہوں سارے، تو آیا ہم ان کے ساتھ کیسی زندگی گزاریں؟ خشونت آمیز یا مسالمت آمیز؟ عرض کیا تھا کہ دین اس کثرت گرائی کو قبول کرتا ہے، اس کثرت گرائی در عمل کو اور زندگی مسالمت آمیز کی دعوت دیتا ہے. حتیٰ کافروں کے جو معاند نہیں ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت بھی اسلام نے کی ہے اور دعوت دیتا ہے اور امر کرتا ہے کہ کسی کی جان و مال کو ضائع نہیں کرنا. دوسری قسم عرض کی تھی کثرت گرائی در نجات، یعنی حق پر ایک ہے لیکن نجات مختلف پیروکار ادیان جو ہیں وہ پا جائیں گے اس کے اندر. یہ یہاں تک ہماری کل بات مکمل ہو گئی تھی. تیسری قسم کے جو مہم ہے، اصل بحث کا عنوان یہی ہے اور یہ غرب کے اندر مطرح ہوئی ہے اور جس کو اسلام بھی قبول نہیں کرتا، وہ یہ ہے کہ پلورالزم در حقانیت، کثرت گرائی در حقانیت. یعنی یہ گروہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی دین حق مطلق نہیں رکھتا، کوئی بھی دین حق مطلق نہیں رکھتا. حق متعدد ہیں. ہر دین نے ایک خاص ایک جز حق کا کیا ہے رکھا ہوا ہے. بس چونکہ حق متعدد ہے اور یہ تعدد ہر دین کے اندر موجود ہے، ایک ایک جز حد اقل جو ہے ہر دین کے اندر موجود ہے، بس تمام کے تمام ادیان کیا ہیں؟ برحق ہیں. بس جب تمام کے تمام ادیان برحق ہو گئے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ سب کے سب کو نجات بھی پیدا کر جائیں گے. مثلا یہ کہتے ہیں کہ فقط خدا واحد کو مانو، دین جو بھی اختیار کر لو، مہم نہیں. تمام ادیان حق پر ہیں. دین کوئی بھی اختیار کر دین کوئی بھی اختیار کرے. تو پھر وہ بت جو پوچھتے ہیں وہ بھی خدا واحد کے قائل ہیں، فقط ربوبیت کے اندر مشکل پیدا ہے ان کو. قرآن خود اس کے اوپر دال ہے کہ یہ بت پرستان، جب ان سے پوچھو تمہارا خالق کون ہے، کہتے ہیں اللہ. مشکل کہاں ہے بت پرستوں کی؟ ربوبیت میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ نظام چلانے والے متعدد ہیں، الگ ہیں، یہ الگ الگ بت انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ ان کے آگے پھر یہ تسلیم ہوتے ہیں. وہ اللہ خالق ایک ہی کو مانتے ہیں. مثلا آپ نے خود
میڈیا کے اندر بھی دیکھا ہوگا حتماً کہ جب خالق کی بات آتی ہے تو وہ ایک ہی جملہ بولتے ہیں کہ اوپر والا یہ کام کرتا ہے. اوپر والے نہیں کہتے، والا کہتے ہیں. کیوں؟ جب خالقیت کی بات آتی ہے تو واحد ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ہاں جب ربوبیت کی بات آتی ہے، تدبیر جہان کی بات آتی ہے، اس وقت کیا ہے، یہ متعدد ہو جاتے ہیں. بہرحال ممکن ہے کہ یہ صاحب نظریہ جو ہے یہ ادیان سماوی کی بات کر رہا ہو، یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ بعض مفکر ہیں جو ادیان سماوی، وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کرو، خدائے واحد کے قائل ہو، جو دین سماوی جو بھی ہے اس کو قبول کر لو. ادیان سماوی جو بھی ہیں، مثلا مسیحیت ہے، یہودیت ہے، اور مثلا اسلام ہے، ان میں سے آپ جس دین کے بھی پیروکار ہو جو آپ کامیاب ہو، نجات بخشی، نجات مل جائے گی. جالب یہ ہے کہ ایک ایسی مثال سے استفادہ کرتے ہیں اس مطلب کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو مولوی، کہ جو ایران کا بہت بڑا شاعر، ہمارے اقبال کی طرح مثلا، اور خود اقبال ہمارا متاثر ہے مولانا سے، اس نے ایک تمثیل دی ہوئی ہے، اس تمثیل سے یہ استفادہ کرتے ہیں. خود جان ہیک نے اس تمثیل سے استفادہ کیا ہے، کیونکہ مولانا کو غربی بھی پڑھتے ہیں، بہت بڑا شاعر گزرا ہے. مولوی جو ہے، مثنوی مولوی جو اس کی ہے معروف ہے، وہ اب اس کا پورا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، کیونکہ معروف کی مولوی کے نام سے ہے تو بس وہی ذہن کے اندر ہے. اپنی مثنوی کے اندر یہ تمثیل ایک دیتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھیں لوگوں کی حالت اس قسم کی ہے کہ اگر ایک ہاتھی اندھیرے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے اور لوگوں کو یہ کہا جائے کہ تم بتاؤ کہ اس کمرے کے اندر کیا حقیقت موجود ہے، تو اندھیری کوٹھڑی کے اندر کھڑا ہاتھی جو نظر نہیں آ رہا، یہ ہاتھ لگا کر اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ لگائے گا وہ کہتا ہے یہ ستون ہے. مثلا اس نے کہا کہ لوگ آئے دیکھنے کے لیے، جس کا ٹانگ پہ ہاتھ پڑا اس نے سمجھا یہ ستون ہے، جس کا سونڈ پہ ہاتھ پڑا اس نے کہا یہ کوئی پائپ ہے، کسی کا اس کی پشت کے اوپر ہاتھ پڑا تو اس نے کہا یہ کوئی تخت ہے. لیکن جو ہاتھی کو پہلے دیکھا ہوا تھا یا جو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھیں روشن تھی، وہ آ کر ان کو کہتا ہے کہ نہ، یہ تم درست ہو کہ جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ستون ہے یا پائپ ہے یا تخت ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے، ہاتھی ہے. یہ جو تمثیل مولانا نے مثنوی میں دی، مولوی نے مثنوی میں دی تھی، یہاں سے یہ جان ہک کو، عبد الکریم سروش ہو، یہ سارے مثلا استفادہ کرتے ہیں کہ مولوی یہاں پر کثرت گرائی کا قائل ہے. کیوں؟ کیونکہ کہہ رہا ہے کہ جس نے ٹانگوں پر ہاتھ لگا کر یہ کہا کہ یہ ستون ہے، اس کو کہتا ہے یہ حق پر ہے. صحیح کہا ہے اس نے، غلط تو نہیں کہا، کیونکہ نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، ہاتھ مارا، ستون ہے، ستون ہی ہے وہ. اگر کسی کو نہ پتا ہو یہ کیا چیز ہے تو ستون ہی محسوس ہوگا اس کو. جس نے پشت پہ ہاتھ لگایا اس نے تخت سمجھا اس کو مثلا، تو اب وہ اس کے اندر بھی کیا ہے، وہ حق پر ہے. سونڈ کو ہاتھ لگایا وہ اس نے پائپ سمجھے یہ بھی حق پر ہے. بس چونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے حق پر ہیں تو یہ کثرت گرائیے حقانیت کا قائل ہے. کہتے ہیں اسی طرح تطبیق کریں اب دین کے اندر آ کے. حقیقت لا متناہی ہے، حقیقت مطلق ہے، تمام حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ کوشش کر رہے ہیں حقیقت تک پہنچنے کے لیے، بس جو جہاں تک پہنچ جاتا ہے، جو جس کا نام لے لیتا ہے وہ حق پر ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اندھیری کوٹری میں کوئی ہاتھی کی ٹانگ کو ہاتھ لگائے تو ستون مانتا ہے، اسی طریقے سے مسیحیت نے حقیقت تک پہنچنے کا اندھے کوٹری میں حقیقت کو ہاتھ لگایا اور انہوں نے مسیحیت والے اعتقادات کو سمجھا، یہودیت نے اپنے اعتقادات کو سمجھا، اسلام نے اپنے اعتقادات کو سمجھا، بدھزم نے اپنے اعتقادات کو سمجھا.
تو جیسے وہ اندھیری کوٹری میں ہاتھ لگا کر ہاتھی کی ٹانگ والا درست ہو سکتا ہے ستون کہہ کر، تو یہ حقیقت کے جو نظر نہیں آتی، جو لامتناہی ہے، جو مطلق ہے، اس تک پہنچنے کے لیے یہ جو ادیان متعدد ہو رہے ہیں یہ بھی حق پر ہے، فرق نہیں ہے ان کے اندر، بس تمثیل لی ہے انہوں نے یہاں سے، مطلب صحیح ہے۔ یہ اس طریقے سے آ کر استفادہ کرتے ہیں کثرت گرایی در حقانیت سے۔ آپ کیا کہتے ہیں دلیل ٹھیک ہے؟ یہ ان کی ایک تمثیل کے ساتھ ایک دلیل دینا کثرت گرایی در حقانیت کے اندر۔ دلیل ان کی یہ باطل ہے کیونکہ مولانا کی جو یہ تمثیل سے استفادہ کر رہے ہیں مولوی کے، وہ تمثیل دے رہا تھا اس بات کو کہ جو حس کے اندر گرفتار رہتے ہیں اور اس سے بالا تر نہیں جاتے، شہود کی منزل پر فائز نہیں ہوتے، ان کی مذمت کر رہا ہے۔ وہ یہ تمثیل دے کر کہنا چاہتا ہے بندگان خدا تم حس کے اندر منحصر نہ رہو، اپنی پوری زندگی اس مادی زندگی میں نہ گزارو، بلکہ اس سے بالا تر آؤ گے تو حقیقت کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہے، مادی دنیا میں تم جو کچھ دیکھ رہے ہو، اپنی مادیت کے اعتبار سے تم جو کچھ دیکھ رہے ہو وہ اس کے مطابق صحیح دیکھ رہے ہو، لیکن یہ کافی نہیں ہے، بالا تر آؤ اس سے، حقیقت وہ ہے، اس کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ بس وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جس نے ہاتھی کی ٹانگ پہ ہاتھ لگا کر کہا کہ یہ ستون ہے، یہ ستون کہنا اس کا درست ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معذور ہے کیونکہ اندھا تھا، اندھیری کوٹھڑی میں تھا، نظر نہیں آ رہا تھا، اس وقت ہاتھ لگا کے اس نے ستون کہہ دیا تو قبول کر لیتے ہیں چونکہ معذور ہے، معذوریت کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ مثلا یہی انسان جو مادی زندگی میں زندگی گزار رہا ہے، درست زندگی گزاری ہے لیکن گزاری مادیت کے اندر ہے، خدا اس کو معذور سمجھے گا، عذاب ابدی میں مبتلا نہیں کرے گا، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ مولوی اس کو حق نہیں مان رہا بلکہ معذور مان رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے، وہاں آؤ۔ معذور ہیں، صحیح نہیں ہے، ابھی ہماری بات حق کے اوپر ہے۔ مثلا آیا وہ حقیقت پر تھے جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ستون ہے؟ نہیں، حقیقت پر نہیں تھے، باطل تھے۔ لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ چلو مان لیتے ہیں تمہاری بات، کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمہیں نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، تمہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی تھا تم نے، تو تم نے اس اندھیری کوٹری کے اندر رہ کر معذوریت کو قبول کیا اس کے، نہ یہ کہ تم حق کے اوپر ہو۔ مثلا آپ ایک استدلال کے ساتھ نتیجے پر پہنچتے ہو، اپنی تحقیقات علمی کے اندر استدلال کے ذریعے قیامت کے دن پتہ چلتا ہے کہ وہ باطل تھی، تو آپ کو کیا حق پر سمجھیں گے؟ نہیں، آپ کے پاس حق نہیں تھا لیکن معذور سمجھیں گے چونکہ برہان کے ذریعے آپ وہاں تک پہنچے تھے۔ درست ہے کہ برہان آپ کو غلط لے کر چلا گیا، لیکن چونکہ برہان کے ذریعے گئے تھے آپ کو معذور مان لیا جائے گا، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ حق پر تھے۔ حق فقط ایک ہے۔ مثلا اس وقت جتنا بھی مراجع کے اندر اختلاف موجود ہے، ہمارا اب بھی یہی نظریہ ہے کہ جو فتاوی کے اندر اختلاف ہے، فتویٰ ایک ہی حق پر ہے، لیکن چونکہ ابھی مشخص نہیں ہو رہا، باقی سارے معذور ہو جائیں گے۔ جس کا فتویٰ حق پر ہوگا وہ حقانیت پہ ہوگا، اس کو اس کے مطابق جو ہے اجر ملے گا، لیکن جو باطل پر ہوں گے وہ معذور ہوں گے، کیونکہ دلیل و برہان کے ذریعے وہاں تک گئے تھے۔ اب برہان ان کو غلط لے گئے، یہ الگ بات ہے، دلیل ان کو الگ لے گئی ہے، انہوں نے اپنی شرائط کے ساتھ تحقیق کی تھی۔ بہرحال مولوی یہ کہنا چاہتا ہے، نہ یہ کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ سب کے سب حق پر ہیں، حق یہاں پر ثابت نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری دلیل جو یہاں پر دیتے ہیں، سروش نے یہ دلیل اپنی کتاب کے اندر دی ہے، صراط مستقیم کے اندر، وہ یہ کہتا ہے دیکھیں خدا بند متعال ایک تعبیر استعمال کرتا ہے، صراط مستقیم، نکرہ لے کر آتا ہے،
الصراط المستقیم نہیں کہتا. ٹھیک ہے. اب وہ یہاں سے یہ استفادہ کرنا چاہتا ہے کہ جب یہ صراط مستقیم نکرہ ہے تو خدا یہ کہنا چاہتا ہے کسی ایک راستے پر چلو. مستقیم راستے، صراط مستقیم نکرہ ہے، کسی ایک راستے مستقیم پر چلو. یعنی کیا مراد یہ استفادہ کرنا چاہتا ہے؟ قرآن کے اندر صراط مستقیم کا لفظ جو آیا ہوا ہے ہم اس سے یہ سمجھیں گے چونکہ یہ نکرہ ہے پس صراط یہ مستقیم موجود ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم کسی ایک صراط مستقیم پر چلو اور حق تک پہنچ جاؤ گے. صراط مستقیم لاتا ہے یا صراط مستقیم؟ صراط مستقیم قرآن کی ایک تعبیر ہے. صراط مستقیم تو میرے خیال نکرہ نہیں بنے گا. ہاں صراط نکرہ ہے نا، صراط مستقیم یعنی نکرہ موصوفہ ہے، صفت آئی ہوئی ہے اس کی. پر یہ استفادہ کرتا ہے یہاں پر آ کر. کہتا ہے اگر پورے قرآن کے اندر کیا نام ہے الف لام کے ساتھ آیا ہوتا تو ٹھیک ہے مان لیتے، لیکن صراط مستقیم کی تعبیر آئی ہوئی ہے. ایک دلیل تقریباً وہ اس قسم کی دیتا ہے، لیکن یہ دلیل بھی تام نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرآن کے اندر جہاں صراط مستقیم آیا وہاں الصراط المستقیم بھی آیا ہے. جب الصراط المستقیم کی تعبیر بھی آئی ہوئی ہے پس معلوم ہو گیا کہ الف لام کے ذریعے خداوند متعال یہ بتانا چاہتا ہے کہ صراط مستقیم ایک ہی ہے، اسی کے اوپر چلنا ہے. پر یہ دلیل درست نہیں ہو سکتی. اور ایک اور نقد جو ان کے اوپر کیا جا سکتا ہے کثرت گرائی در حقانیت کے اوپر، پلورالزم دینی کے اندر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا جس کو بھی اختیار کریں وہ حق پر ہے، جو دین والا ہے وہ حق پر ہے. تو جو یہ متناقضین کے قائل ہیں ان کا ہم کیا کریں؟ تناقض کے جو قائل ہیں اس کا ہم کیا کریں؟ آئے وہ بھی حق پر ہوں گے؟ مثلا ایک کہہ رہا ہے کہ خدا نہیں ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ خدا ہے. متناقضین کے قائل ہیں. بعض ایسے اعتقادات کے قائل ہیں کہ دو ادیان کے اندر وہ تناقض ہے. بس آیا تناقض کے اندر آپ یہ کہو گے کہ فلاں دین بھی حق پر ہے، فلاں دین بھی حق پر ہے. مثلا یہی مادی گرا کو لے لو، یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں ہے. موحدین کو لے لو، وہ کہتے ہیں خدا ہے. خدا ہے بھی اور خدا نہیں بھی، ان میں حق کون ہے؟ اگر دونوں حق ہے یعنی خدا نہیں ہے وہ بھی حق پر ہے، جو خدا ہے وہ بھی حق پر ہے. نہیں ہو سکتا، متناقض ہے یہ قضیہ. پس کثرت گرائی در حقانیت کے اندر یہ درست نہیں ہے. ایک اور دلیل جو یہاں پر دیتے ہیں یہ کثرت گرائی در حقانیت سے، عرفا، ہاں وہ اس کا نام آ گیا مولوی کا، جلال الدین مولوی اس کا نام ہے. جلال الدین ہاں مولوی. ایک جو استدلال کرتے ہیں یہ کثرت گرائی در حقانیت کے اندر، عرفا کے کلام سے استناد کرتے ہیں. عرفا کا یہ نظریہ ہے کہ اس کائنات میں انسان کی نظر میں جو چیزیں حق پر ہیں، جو چیزیں زیبا ہیں اور جو چیزیں زیبا نہیں ہیں، ہر دو زیبا ہے. چاہے خیر ہو یا شر ہو، ہر دو زیبا ہے. جہان کا کوئی ایسا ذرہ نہیں دکھا سکتے کہ وہ زیبا نہ ہو. کیوں؟ اس وجہ سے مخلوق خدا، اور خدا کا جو بھی فعل ہے وہ کیا ہے؟ زیبا ہے، خوبصورت ہے، احسن ہے، حسن رکھتا ہے.
یہ آگے استفادہ کرتے ہیں. پس عرفا جو تمام کے تمام لوگوں کو یا پورے کے پورے جہان کو زیبا مانتے ہیں، احسن مانتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بس سب کے سب حق پر ہیں. اگر حق پر نہ ہو تو زیبائی معنی نہیں رکھتی. لیکن جواب اس کا آسان ہے. آغا جوادی آمولی نے دین شناسی کے اندر اپنی کتاب جو ان کی ہے اس میں خوبصورت ان کو جواب دیا. میں ان کی عبارت پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں، مطلب واضح ہو جائے گا. کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ ہم آہنگی کے عرفان و زیبا دیدن جہان با پولاریزم، یہ جو کہتے ہیں کہ عارف جہان کو زیبا دیکھتا ہے، پس یہ سازگار ہے کثرت گرائی کے ساتھ، در واقع مغالطے بین تکوین و تشریح است. اس نے دو جہات میں خلط کیا ہے. کون سی جہات؟ ایک عالم کی جہت تکوینی ہے اور ایک عالم کی جہت تشریعی ہے. زیرا زیبا دیدن جہان نگاہ عارف بے جہان تکوین است. یعنی یہ جو عارف جہان کو زیبا کہہ رہا ہے، کل جہان کو، تمام کے تمام جہان کو زیبا کہہ رہا ہے، کس جہت سے کہہ رہا ہے؟ تکوین کے اعتبار سے، مخلوق خدا ہونے کے اعتبار سے. چونکہ اثر خدا ہے، فعل خدا ہے، پس زیبا ہے. پس اس تکوین مرحلہ جہت تکوینیہ کے اعتبار سے عارف اس کو زیبا کہہ رہا ہے. اما در مقام تشریع یعنی یہ جو شریعت نازل ہو جائے، شریعت کے پیرائے کے اندر، شریعت کی نگاہ میں عارف پھر کیا کرے گا؟ عارف خود را ملزم بے اتیان اوامر الہی نیابت. اس تشریح کے مرحلے میں وہ اوامر الہی کا تابع ہے. میان انسان مطیع و معصیت کار فرق میں گزارت. جہت تکوینیہ کے اعتبار سے جس کو وہ زیبا کہہ رہا تھا، شریعت کی نگاہ میں وہ اس کو معصیت کار کہے گا. ایسا نہیں ہے کہ جس کو وہ زیبا کہہ رہا ہے اس کو وہ معصیت کار، گناہ کار اور غلط نہیں کہے گا. شریعت کی نگاہ میں ہے اور عارف کہے گا اس کو. مومن را از کافر و منافق متمایز می کند. شریعت کی نگاہ میں، شریعت کے اعتبار سے وہ کہے گا یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ حق پر ہے، یہ غلط ہے. لیکن فعل خدا ہے، سب کے سب پس زیبا ہے، کیونکہ خدا کا فعل کبھی نازیبا نہیں ہو سکتا. بس عرفان سے اور عرفا کے کلام سے یہ استفادہ کرنا کہ یہ پلورالزم کے اوپر دلالت کر رہا ہے، کثرت گرائی یتیمی کے اوپر دلالت کر رہا ہے، یہ دلیل بھی درست. یہ تھی اصل بحث کثرت گرائی دینی کی اور اس کی ادلہ. اس کے بعد جو بحث یہاں پر شروع کرتے ہیں وہ یہ کہ پس پردہ کیا مبانی موجود ہیں اس نظریے کے. یہ تو نظریہ بنا ہے، ان کا مبنا کیا ہے؟ یعنی جب بلڈنگ آپ کھڑی کرتے ہیں تو کیا چاہیے؟ سب سے پہلے زیر بنا. اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بنیاد. پہلے بنیاد بناتے ہیں، پھر اس کے اوپر عمارت کھڑی کرتے ہیں. وہ بنیاد کیا ہے، وہ مبانی کیا ہے، وہ مبنا کیا ہے جس کے اوپر یہ نظریہ کھڑا ہے؟ اس میں سب سے پہلے جو نظریہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ حقیقت کو نسبی مانتے ہیں. نسبی کیا ہوتا ہے؟ مثلا جیسے شر کے مسئلے میں بھی آپ کو توضیح دی تھی، بعض چیزیں نفسی ہوتی ہیں، بعض چیزیں نسبی ہوتی ہیں. نفسی کیا ہیں؟ نفسی چیزیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں وہ ہے. نسبی کے اندر
مثلا یہ کہتے ہیں یہ آپ کی نسبت ہے، وہ میری نسبت ہے. مثلا یہ کہا کہ مثلا یہ کتاب خیر ہے، چاہے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، یہ اپنی جگہ خیر ہی خیر ہے. درست. مثلا سانپ کے بارے میں کہا تھا کہ سانپ اپنے وجود کے اندر خیر محض ہے، خیر نفسی ہے. نسبی کے شر کو نسبی مانا تھا ایک نظریے کے مطابق. کیوں؟ کیسے کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ اگر آپ جب اپنی حاجات کو پورا کرنے کے اندر سانپ کے ساتھ برخورد کرتے ہیں اور سانپ اپنے دفاع کے اندر آپ پر حملہ کرتا ہے، اس تعارض کو دیکھتے ہو آپ کہیں گے سانپ میرے لیے کیا ہے؟ شر ہے. لیکن کل ہستی میں اس کا نقش کیا ہے؟ خیر ہے. بس سانپ آپ کی نسبت، انسان کی نسبت تو شر ہے، لیکن کائنات کی نسبت شر. اس کو کہتے ہیں نسبی. یعنی ایک کی نسبت ایک اور عنوان رکھتا ہے، دوسرے کی نسبت کوئی اور عنوان رکھتا ہے. ان چیزوں کو کہتے ہیں یہ نسبی ہے. بس پہلا مبنا جو اس کثرت گرائی کا ہے وہ ہے حقیقت کو نسبی ماننا. یہ آ کر کہتے ہیں دیکھیں، آپ آ کر کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھتے ہیں دین مسیحیت اپنے زمانے میں حق تھا یا نہیں تھا؟ تھا. دین یہودیت اپنے زمانے میں حق تھا یا نہیں تھا؟ اسلام اپنے زمانے میں کیا ہے؟ حق. بس یہ جو زمانے کے اندر مقید کر کے آپ ان کو حق مان رہے ہو، زمانے کی قید لگا کر اس کی حقانیت کو مانتے ہو، تو زمانے کی قید سے ہٹ کے کوئی اور قید بھی تو لگا سکتے ہو. آپ نے زمانے کی قید لگائی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ منوتو کی قید لگا دیتے ہیں. مسیحیت میرے لیے حق ہے، اسلام تمہارے لیے حق. حق برائے من و حق برائے تو یا برائے شما. یعنی یوں آ کر یہ درست کرتے ہیں، حقیقت کو نسبی مانتے ہیں. چونکہ کہتے ہیں مسیحیت میری نسبت حق ہے اور اسلام کیا ہے؟ تمہاری نسبت حق ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حقیقت ہے ہی نسبی ہے. جو نسبی ہوتا ہے، چیز جو نسبی ہوتی ہے وہ ہر ایک کی نسبت ایک عنوان پیدا کرتی ہے. اگر حقیقت کو مطلق مانے، حقیقت کو ایک مانے، حقیقت کو نفسی مانے، تو یہ بات کبھی درست نہیں ہو سکتی. حق ایک ہی ہے، چاہے وہ آپ کے پاس ہو یا میرے پاس ہو. لیکن اگر نسبی مان لیں گے تو یہی بات ہوگی کہ میری نسبت مسیحیت حق پر ہے اور تمہاری نسبت کیا ہے؟ اسلام حق پر ہے، کیونکہ حقیقت نسبی ہے. یہ ایک مبنا تھا ان کا کہ حقیقت کو نسبی بودن حقیقت نسبی مانتے ہیں اس کو حقیقت کو. دوسرا مبنا جو اس کثرت گرائی دینی کے اوپر کا موجود ہے وہ یہ کہ ادراک بشری قاصر ہے حقیقت کو درک کرنے سے. پیغمبروں نے پھر آ کر کیا کیا؟ پیغمبروں نے آ کر چونکہ بشر محدود ہے اور وہ حقیقت نفسی کو، حقیقت مطلقہ و نامتناہی کو نہیں سمجھ سکتا، ہر پیغمبر نے ایک خاص قسم، خاص طریقے سے آ کر اس حقیقت واحدہ کو سمجھانے کی کوشش کی. مثلا آگے کہتے ہیں، یہ میں عبارت پڑھتا ہوں اس کی، بر این اساس گویا
ہر کدام از پیمبران یعنی جو بھی نبی آیا ہے بدلیل محدودیت ہے بشری، چونکہ بشر محدود ہے اس وجہ سے کیا کیا، از منظری خاص بے دین نگریست سے، دین کی طرف ایک خاص نگاہ کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کیا اور ان کو بتایا ہے۔ وَأَذْ آن حقیقت واحد تصویری مناسب با پیش دانستہ ہے خیش ارائے دادے، اس حقیقت واحدہ سے تصویر مناسب کو اپنے دور کے اس کو ذکر کیا ہے، لوگوں کے لیے بتایا ہے۔ لہذا چونکہ انبیاء ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے تو اس اعتبار سے پھر دین بھی کیا ہوئے، متعدد ہو گئے۔ جب دین متعدد ہو گئے اور انبیاء نے یہ کام کیا ہے، پس تمام کے تمام ادیان کیا ہیں، حق پر۔ چونکہ بشر کی ادراک ضعف رکھتا ہے، محدود ہے، بس انبیاء نے آ کر اس محدودیت کی وجہ سے حقیقت واحدہ کو متناسب انداز میں پیش کیا، جتنا ان کو پیش کر سکتے تھے، اس اعتبار سے تکثر پیدا ہوا۔ لیکن آیا یہ بات درست ہے اس کی یا درست نہیں ہے؟ مثلا جو اس سے فیل کی مثال بھی لے کر آئے ہیں اس کے اندر، مثلا کہتے ہیں یہ جو ہاتھی کی مثال ہے یہ خود دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ بشر کا ادراک محدود ہے، ان لوگوں کی طرح ہے بشر کا ادراک جو اندھیری کوٹھڑی میں ہاتھی کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہے تھے۔ اب وہاں پر کیا محدودیت تھی، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، اسی کے اندر ہی جو کچھ سمجھنا تھا انہوں نے سمجھنا ہے۔ جب ان کا ادراک محدود تھا تو آپ نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ ایک ہاتھی کا نام لے لیتے، کیا ہوا، ہر بندے نے الگ ایک ہی چیز ہے، ایک بندہ ستون کہہ رہا ہے، ایک بندہ پائپ کہہ رہا ہے، ایک بندہ تخت کہہ رہا ہے، ایک بندہ کچھ کہہ رہا ہے، مختلف نام آ رہے ہیں، ایک ہی عقید مختلف نام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ادراک محدود تھا، اور وہ حقیقت ان کے لیے جو ہے وہ اس ادراک محدود میں اس کے متناسب جو ہے وہ جلوہ گر ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں اس حقیقت واحدہ میں اسی طریقے سے بشر نے اگر کام کیا اور یہ ادیان بھی متعدد ہوئے۔ لیکن جواب اس کو یہ ہے کہ درست ہے، مانتے ہیں کہ اغلب مردم اندھے ہیں، نابینا ہیں، مادی پرست ہے، حقیقت بینائی کی حقیقت کو دیکھنے کی طاقت قدرت نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ایسے افراد موجود نہیں ہیں کہ جو خود بینا ہوں۔ ممکن ہے کہ 90% مثلا اندھے ہوں لیکن 10% دیکھ رہے ہیں، اور یہ دیکھنے والے ان کو رہنمائی کریں، بابا جہاں ہاتھ لگا کر تم ستون بتا رہے ہو یہ ایک حقیقت ہے، اس کی ٹانگ ہے۔ اور جب وہ جانتا ہے کہ یہ عارف ہے، جب یہ جانتا ہے کہ بینا ہے، اندھا انسان اگر آنکھوں والے انسان سے کوئی بات سنتا ہے تو باور کرتا ہے نہیں کرتا، وہ اپنے اندھے پن کے اندر کچھ اور تصور کر رہا ہوتا ہے، لیکن دیکھنے والا انسان جب اس کی رہنمائی کرتا ہے تو مان لیتا ہے اور اس کی ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے میں انبیاء بینا تھے، ائمہ بینا تھے، اگر ہم نہیں دیکھ پائے اس حقیقت کو درک نہیں کر پائے، لیکن انہوں نے تو خبر دی ہے ہمیں، تو لہذا ان کی خبر پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ اور انہوں نے قاطعانہ انداز میں آ کر یہ بیان کیا ہے کہ حقیقت واحد ہے، اسی کو ماننا ہے، حقیقت ایک ہی ہے، اسی ایک حقیقت کو ماننا ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کیا ہے، باطل ہے۔ تیسرا جو مبنی ان کا موجود ہے، یہ آخری بات کرتے ہیں اب تمام، وہ یہ کہ دلیل لے کر آتے ہیں یہ کہ بابا مسیحیت کی کتاب مقدس اٹھا کے دیکھو یا اسلام کی، ہر دو کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا غفور الرحیم، خدا کی رحمت بہت وسیع ہے،
خدا بخش دے گا سب. جب خدا کی وسعت کی رحمت کی وسعت زیادہ ہے، بس معلوم ہے خدا کا معاف کر دینا کاشف ہے کہ یہ کیا ہے، حق پر. کہ اگر ان کے اندر حقانیت موجود نہ ہوتی تو خدا کبھی معاف نہ کرتا. بس خدا کا معاف کر دینا ان کی حقانیت پر دلیل ہے. مثلا یوں مسیحیوں کا ایک جملہ انہوں نے نقل کیا یہاں پر، کہتے ہیں ما مسیحیان از یکسو خدا را دارای عشقی فراگیر میدانیم. ایک طرف سے یہ جانتے ہیں خدا بہت زیادہ عشق رکھتا ہے اپنی مخلوقات کے بارے میں. و بر ان باوریم کے ان آفرندے و پدر ہمیں آدمیان و خواستار رستگار و سعادت آناس. عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اس خدا سب کی سعادت چاہتا ہے. باپ یعنی باپ مانتے ہیں اس کو. باپ جو ہے ان سب کی جو ہے وہ سعادت چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے. و اما اسوء دیگر مسیحیت را تنہا راہ رستگاری میں شماریم. اور دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں مسیحیت ہی فقط نجات کا رستہ ہے. آیا می توان پذیرفت کہ خدای محبت راہ نجات را چنان مقدر کرده باشد کہ تنہا اقلیت اندک بتوان از آن بہره ببرد. آیا ہو سکتا ہے ایسے خدا محبوب سے، ایسے خدا محبت کرنے والے سے، ایسے خدا غفور الرحیم سے، ایسے خدا کے جو سب کی سعادت چاہتا ہے کہ وہ ایک راستہ مشخص کر دے اور خاص اور قلیل جماعت کو سعادت دے، باقیوں کو ساروں کو سعادت نہ دے؟ آیا باور کر سکتا ہے انسان اس خدا کے بارے میں؟ نہیں کر سکتا. بس اس سے ہم یہ کہیں گے چونکہ خدا ان کو سعادت تک پہنچائے گا، معاف کر دے گا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، حق پر ہے. اور ایک دلیل جو ہے وہ لے کر میں اس کو میں خیال میں بعد میں تبیین کروں تو اچھا ہے، دیر ہو گئی ہے انشاءاللہ بعد میں. صلی اللہ علیہ وسلم.